بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از ریاض, کلاس 9 کیمسٹری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انٹروڈکشن ٹو کیمسٹری. دیکھیے ہمارے پاس کیمسٹری میں کلاس 9 کے لیے تقریباً 10 چیپٹر ہیں. 10 کے 10 چیپٹر ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اس میں جو ہمارے پاس پہلے چیپٹر ہمارے پاس ہیں انٹروڈکشن ٹو کیمسٹری, یہ اس کا نام ہے. اس چیپٹر کے اندر ہم ڈیفرنٹ ٹاپک کے بارے میں اسٹڈی کریں گے, جس طرح اس یہاں پر گیون ہے. یو ول لرن ان دس چیپٹر اباؤٹ, سب سے پہلا ٹاپک ہے واٹ از کیمسٹری, اٹس ڈیفینیشن اینڈ امپورٹینس. دوسرا جو ٹاپک ہے لینڈ مارک ان دا ہسٹری آف کیمسٹری, اینڈ تیسرا ٹاپک ہے کیمسٹری اینڈ سوسائٹی. دا فورتھ ٹاپک برانچز آف کیمسٹری, اینڈ دا لاسٹ ٹاپک دا سائنٹیفک اپروچ ان کیمسٹری. یہ سارے چیپٹر, یہ سارے ٹاپکس ہم نمبر وائز ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے جو پہلا ٹاپک ہے 1.1 کے اوپر جو ہے واٹ از کیمسٹری, بریکٹ کے اندر ڈیفینیشن اینڈ اٹس امپورٹینس. سب سے پہلے ہم اگر بات کرتے ہیں کہ جو انڈسٹریلائزڈ یعنی ایسے علاقے جہاں پر انڈسٹریز موجود ہیں, ان علاقوں کے رہنے والے لوگوں کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ باقی جو قبیلے ہیں جو کہ گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں ان سے ان کا سٹینڈرڈ کافی ہائی ہوتا ہے. ان کے پاس زیادہ فوڈ, بیٹر ہیلتھ اور بیٹر لائف وہ گزارتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بیکاز آف کیمسٹری. کیمسٹری انیبلس ٹو ڈیزائن آل سورٹس آف مٹیریل, یعنی کیمسٹری ہر ٹائپس کی مٹیریل کو ڈیزائن کرتا ہے. یعنی ہماری لائف سے لے کر ہمارے فوڈ تک, فوڈ سے ہمارے ہیلتھ تک, سب کے سب تقریباً یہ کیمسٹری ہر فیلڈ کے اندر موجود ہیں. جس طرح کیمسٹری میں ہم میڈیسنس کے بارے میں پڑھتے ہیں, جیسے ڈرگس ٹو فائٹ ڈیزیز, یعنی جو بھی ہم ڈیزیز کے بارے میں جو بھی ہم میڈیسن یوز کرتے ہیں یا کوئی بھی ڈیزیز ہو, اس کے خلاف کوئی بھی سیرپ, کوئی بھی ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں, اس کے پیچھے کیمسٹری ہی ہے. پیسٹیسائڈ ٹو پروٹیکٹ آور ہیلتھ اینڈ فرٹیلائزر ٹو گرو دا کراپ, یعنی جو پیسٹیسائڈ ہم یوز کرتے ہیں بیٹر ہیلتھ کے لیے, کیونکہ پیسٹیسائڈز ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہم فصل یعنی ہم کراپ میں یوز کرتے ہیں تاکہ وہ کیا ہو سکے, ڈفرینٹ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں, ڈفرینٹ بیکٹیریا اور وائرسز سے محفوظ رہ سکیں. اور اس طرح فرٹیلائزر بھی بیکٹیریا یعنی کیمسٹ گرو کرتے ہیں, جو کیمسٹ ہوتے ہیں وہ فرٹیلائزر کو لیبورٹریز کے اندر پریپیئر کرتے ہیں تاکہ وہ کراپ جو ہوتے ہیں وہ بہتر طریقے سے گرو ہو سکیں. اس طرح فیول فار ٹرانسپورٹیشن, فائبرس پرووائڈ ٹو کمفرٹ, ویرائٹی ان کلوز اینڈ الاٹ آف ادر تھنگس. یعنی ہم ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ آس پاس جتنے بھی مٹیریل ہمیں نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی ہمارے پاس موجود ہیں, جس میں ہمارے کپڑے ہیں, پلاسٹک ہیں, اس طرح آئرن ہے, ڈفرینٹ پورٹس ہیں, ان کے پیچھے کیمسٹری ہی ہے, کیونکہ سارے کیمیکلز ریئیکشنز ہوتے ہیں جو کیمسٹ پرفارم کرتے ہیں, اور اس کے فیلڈ ہے کیمسٹری. And next جو ہمارے پاس chemistry also help us to understand the nature of our environment and about ourselves. کیمسٹری یہاں تک یعنی جو ہمارے پاس انوائرمنٹل کیمسٹری ہوتی ہیں اس میں ہم اپنے انوائرمنٹ کے بارے میں بھی اسٹڈی کرتے ہیں کہ ہمارا انوائرمنٹ رہنے کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے, یا کہ ایئر کیسا ہے, ایئر کی کوالٹی کیا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح پانی کیا ہے, پانی کی کوالٹی کیا ہے, اس کے اندر جو موجود امپیورٹیز ہوتی ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں کیمسٹری کے اندر ڈیل ہوتی ہیں. تو کیمسٹری میں ان انوائرمنٹ کو پہچاننے کے لیے اور اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے بھی کیمسٹری ایک بنیادی ایک بیسک رول پلے کرتی ہیں. یہاں تک کیمسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو ہمارے پاس مٹیریل ورلڈ ہے, ایک ٹائنی ایٹم سے لے کر اور جو جائنٹ گلیکسیز ہوتی ہیں, اس کو یعنی ایک ایٹم سے پوری گلیکسیز تک کا جو سفر ہے وہ کیمسٹری کے اندر طے ہوتی ہیں. اب ڈیفینیشن کیا ہے کیمسٹری کا, کیمسٹری ہم پڑھتے کیوں ہیں, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے, کیمسٹری کی امپورٹنس کیا ہے, یہ کیا بیسک رول پلے کرتی ہیں, اسی ڈیفینیشن سے ہی ہم واضح کریں گے. دیکھیں ڈیفینیشن, کیمسٹری از اے برانچ آف سائنس دیٹ ڈیلز ود دا پراپرٹیز, کمپوزیشن اینڈ اسٹرکچر آف میٹر. یہ کیا ہے, کیمسٹری سائنس کی ایک برانچ ہے جس میں ہم میٹر کی پراپرٹیز, اس کی کمپوزیشن اور اس کے اسٹرکچر کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں.
یعنی کیمسٹری کے سمپل ہم کہیں کہ چینج ان میٹر، یعنی میٹر کے اندر جو بھی چینج آتا ہے، یہ جو بھی میٹر ہے اس کی کمپوزیشن یا اس کے اندر جو چیز شامل ہے، اس کے جو پراپرٹیز ہوتی ہے اس کو ہم یعنی وہی ہمارے پاس کیمسٹری ہے۔ اب اس میں اگر میٹر کی بات کرتے ہیں، میٹر کیا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہر وہ چیز جو جگہ گھیرے اور وزن رکھے وہ میٹر کہلاتا ہے۔ اب ہمارے پاس میٹر کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں، سر 4 ٹائپس ہیں، اور بیسیکلی 3 ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، جس طرح سالڈ، لیکوڈ، گیس، یہ تینوں ہم اپنے کورس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں۔ چوتھی جو اس کی ٹائپس ہیں وہ پلازما بھی ہیں۔ دراصل ہم کیمسٹری کے اندر میٹر کے بارے میں ہی اسٹڈی کرتے ہیں، اور میٹر کے اندر جو چینجز آتی ہیں اس کو بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں، وہی دراصل کیمسٹری ہیں۔ اب دیکھیں، کیمسٹری از آلسو ڈیلز ود دا چینجز انوالوڈ ان میٹر، یعنی چینج ان میٹر شارٹ ٹرم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اٹس آلسو ڈیلز ود دا پرنسپل گورننگ دا چینجز وچ میٹر میں انڈر گو، اور اس میں یعنی جس جو کیمیکل کے اندر ایک میٹر کے اندر چینج آتا ہے، کس لا کے یعنی کون سے پرنسپل کے تحت جو چینج آتا ہے، وہ بھی ہم کیمسٹری کے اندر ہی ڈسکس کرتے ہیں۔ یعنی کیمسٹری میں ہم صرف اور صرف میٹر کی اسٹڈی کرتے ہیں، میٹر کے اندر جو چینجز آتی ہیں اس کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہاں تک ہمارے پاس جو وہ 1.1 ٹاپک ہے۔ 1.2 جو ٹاپک ہے ہمارے پاس لینڈ مارک ان ہسٹری آف کیمسٹری، یعنی کیمسٹری کے اندر جو کنٹریبیوشنس ہیں ڈفرینٹ سائنٹسٹ کی، اس میں 3 پیریڈ شامل ہیں، گریک پیریڈ بھی ہیں، رومن پیریڈ بھی ہیں، ساتھ میں جو تیسرے پیریڈ ہے ہمارے پاس ماڈرن پیریڈ ہے، مسلم پیریڈ ہے، چوتھا جو ماڈرن پیریڈ ہے، یعنی یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ہمارے پاس پیریڈس ہیں، اور ہر پیریڈ کی اپنی خاص پراپرٹیز ہیں، جس طرح ہمارے پاس پہلا جو ہمارے پاس یہاں پر پیریڈ ہے 1.2 دا گریک پیریڈ۔ دا گریک پیریڈ میں انہوں نے گریک پیریڈ دراصل یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ گریک پیریڈ اس کو ہم یونانی دور بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی یونانی دور کہلاتا ہے گریک، یہ یونانی ورڈ ہے، تو گریک پیریڈ یعنی ایک یونانی دور کہلاتا ہے۔ اب دیکھ، گریک جو فلسفر تھے اس کے اندر پلیٹو ہے 347 to 428 BC، ایرسٹوٹل ہیں، ڈیموکرائٹس ہیں، اس طرح افلاطون ہیں، اور بھی بہت سارے سائنٹسٹ اس دور کے ملتے ہیں۔ ان کے مطابق دنیا 4 چیز سے بنی ہے، یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں مینی ادر نمبر آف اسمال ویز ٹو ایلیمنٹ کیمسٹری دے انٹروڈیوس دا کانسیپٹ آف ایلیمنٹ، ایٹمز اینڈ کیمیکل ریئیکشن، یعنی آج سے تقریباً 2000 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو یہ پیریڈ ہے، اس میں بھی انہوں نے ایلیمنٹس کے بارے میں، ایٹمز کے بارے میں اور کیمیکل ریئیکشنز کے بارے میں اسٹڈی کیا تھا، انٹروڈیوس کیا تھا۔ یعنی ان کے مطابق جو دنیا ہے، جو کائنات ہیں، یہ 3 چیز سے مل کر بنی ہے، جس میں ایٹمز، کیمیکلز وغیرہ شامل ہیں۔ اب they thought that all matter was derived from 4 elements، یعنی ان کے مطابق دنیا جو ہیں، جو کائنات ہیں، وہ 4 چیزوں سے مل کر بنی ہیں، جس میں ارتھ ہیں، ایئر ہیں، فائر ہیں اینڈ واٹر ہیں، یعنی زمین، ہوا، آگ اور پانی۔ اب یہ جو ایلیمنٹ ہیں اس کی اپنی پراپرٹیز ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے پاس ہے اس کی اپنی پراپرٹیز، طرح ہاٹ، ڈرائی، کولڈ اینڈ ویٹ، یعنی 4 چیزیں ہیں، اس کی پراپرٹیز بھی کتنی ہیں؟ 4 چیزیں ہیں، جس طرح ہاٹ، ڈرائی، کولڈ اینڈ ویٹ۔ ان کے مطابق یہ کیا ہے کہ آگ گرم بھی ہیں اور خشک بھی ہیں، دوسرا کیا ہے، ارتھ خشک بھی ہیں اور ٹھنڈی بھی ہیں، تیسرا جو واٹر ہے وہ کولڈ بھی ہے اور ہاٹ بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں ویٹ بھی ہیں۔ اینڈ ایئر واز کولڈ، ویٹ اینڈ ہاٹ، اور جو ہوا ہے وہ کولڈ بھی ہے، ویٹ بھی ہیں اور ہاٹ بھی ہیں، یعنی گرم بھی ہیں، گیلی بھی ہیں۔ یہ ان کے مطابق یہ پراپرٹیز ہیں، یعنی 4 ایلیمنٹ ہیں، جس میں ارتھ شامل ہے، ایئر شامل ہے، فائر شامل ہے اور واٹر شامل ہیں۔ ارتھ جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ڈرائی بھی ہیں اور کولڈ بھی ہیں، واٹر کیا ہے، کولڈ بھی ہے، ہاٹ بھی ہے، ویٹ بھی ہیں، فائر کیا ہے، ہاٹ بھی ہے، ڈرائی بھی ہیں۔ تو ان کے مطابق جو گریک پیریڈ، جو یونانی دور ہے، ان کے مطابق جو ارتھ ہیں، جو زمین، جو ہماری کائنات ہے، جو مٹیریل ورلڈ ہے، وہ ان 4 چیزوں سے مل کر بنی ہے۔ انہی کے دور میں ایک پیریڈ جس کو رومن پیریڈ کہا جاتا ہے۔ رومن نے
جو رومن نے زیادہ ورک نہیں کیا، لیکن رومن جو پیریڈ کہلاتا ہے ان میں میٹالرجی کا پروسیس زیادہ شامل ہیں. ان کا جو کام تھا سارا امپیریکل تھا. امپیریکل مطلب ان کے سارا کام تجربہ، انہوں نے ایکسپیریمنٹل کام کیا ہے. جس طرح پوٹس پر آرٹ کیسے کیا جاتا ہے، یہ ڈیفرنٹ جو کانسیپٹس ہیں یہ رومن پیریڈ کے ہیں. اگر جو پیریڈ ہے جو موسٹ امپورٹنٹ پیریڈ ہے وہ کون سی پیریڈ ہے؟ دا مسلم پیریڈ. اب دا مسلم پیریڈ جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا دور ہے، اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے 600 to 1600 AD in the history of chemistry, and is also known as the period of alchemists. In the Middle Ages, chemistry was given to spark of work. اب کیا کیا ہے جو مسلم دور ہیں 600 AD سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 1600 AD تک یہ چلتا ہے. یہی جو دور ہے یہ وہ دور ہے جس کو الکیمسٹ کا نام دیا جاتا ہے. یعنی کیمسٹری کے الکیمسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں پر کہ انہوں نے کیمسٹری کی بنیاد رکھی. جو ماڈرن کیمسٹری ہے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے، کیونکہ جب جو ماڈرن کیمسٹری ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کا بیسک بھی ہمارے پاس مسلم پیریڈ سے ہی نکلتا ہے. اب ان کے اندر مسلم پیریڈ کے اندر جو اس فیلڈ میں بہت سارے کیمسٹ شامل ہیں، جس میں جابر بن حیان، الرازی وغیرہ اس فیلڈ میں شامل ہیں. انہوں نے بہت ساری کنٹریبیوشن دی، بہت ساری انہوں نے ایجادات دی ہیں اور یہ وہ دور ہے جس میں سائنسدانوں نے سائنٹیفک میتھڈ ڈسکور کیے. اس میں سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ سب چیزیں شامل ہیں. اب دا مسلم پیریڈ کو الکیمسٹ کا نام دیتے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس نے جو کیمسٹری کی دراصل بنیاد ہی مسلم پیریڈ یہ جو دور گزرا ہے یہ ہے. اس میں سب سے پہلے جو سائنٹسٹ گزرا اس کا نام کیا ہے؟ جابر ابن حیان، جو 721 AD سے لے کر 803 AD تک ان کا دور تھا. جنرلی جابر بن حیان جو ہے اس کو الکیمی یعنی فادر آف کیمسٹری کا ٹائٹل یعنی دیا جاتا ہے، جو اب آج بھی فادر آف کیمسٹری کے نام سے جانے جاتے ہیں. انہوں نے بہت سارے ایکسپیریمنٹل میتھڈ انٹروڈیوس کیے. انہوں نے نائٹرک ایسڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ اور وائٹ لیڈ کو ڈسکور کیا، اور اس نے اور بھی اس کے علاوہ ہی آلسو ڈیولپ میتھڈ فار دا ایکسٹریکشن آف میٹلز فرام دیئر اورز اینڈ ڈائنگ کلوز. انہوں نے یہ بھی میتھڈ ڈسکور کیا کہ اور سے میٹل کو کیسے الگ کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک را مٹیریل سے میٹلز کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے. یہ میتھڈ بھی جابر بن حیان نے انٹروڈیوس کیا. دوسرا جو سائنٹسٹ اس دور میں گزرا ہے وہ 862 سے گزرا ہے 862 سے گزرا ہے 930 AD تک. ہی واز اے فزیشین، الکیمسٹ اینڈ فلاسفر. یہ الکیمسٹ، فزیشین اور فلاسفر تینوں میں ماہر، تینوں فزیشین بھی تھا، الکیمسٹ بھی تھا اور فلاسفر بھی تھا. He was expert surgeon and was the first to use opium as an anesthesia. یہ پہلا ایکسپرٹ سرجن ہے جنہوں نے اوپیم کو، افیون کو نشے کے لیے استعمال کیا، یعنی بے ہوش کرنے کے لیے استعمال کیا. He divided the substance into living and non-living organism. یعنی انہوں نے پہلے ہی یعنی اتنے پرانے دور میں ہی جو مٹیریل ہے اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا، جو ایک لیونگ اور دوسرا نان لیونگ. ایک آرگینک مولیکیول اور دوسرا نان آرگینک مولیکیول. انہوں نے تقریباً آج سے 1200 سال پہلے ہی کہا تھا. which was later adopted by Berzelius in 1806 to classify chemical compound on the basis of origin as organic and inorganic compound. جس کو بعد میں برزیلیس نے ڈسکور کیا کہ جو الرازی نے جو کلاسیفیکیشن پیش کی تھی وہ بعد میں برزیلیس نے پروف کیا آرگینک اور انآرگینک سبسٹینسز کے طور کے اوپر. انہوں نے ایتھائل الکوہول کو بھی فرمنٹیشن کی پروسیس سے تیار کیا. چوتھا جو سائنٹسٹ ہے اس میں البیرونی ہے. 973 سے 1004 AD تک
480 تک کے ان کا دور تھا. انہوں نے کیا کیا تھا، اس نے فزکس کے اندر، میتھا فزکس کے اندر اور میتھمیٹکس کے اندر، جغرافی اور ہسٹری میں بہت سارا ورک کیا. ان دا فیلڈ آف کیمسٹری ہی ڈٹرمائن دا ڈینسٹیز آف ڈفرینٹ سبسٹینسز. کیمسٹری کی فیلڈ میں جو ایک بنیادی کام اس نے کیا جو آج بھی فالو ہوتا ہے وہ کیا ہے، ڈفرینٹ کمپاؤنڈ کی ڈینسٹیز ہیں. اس کے بعد نیکسٹ سائنٹسٹ ہے ابن سینا. 1980 سے لے کر 1037 AD تک اس کا دور تھا. یہ کیا تھا، فیمس کنٹریبیوشن ان دا فیلڈ آف میڈیسنل کیمسٹری، فلاسفی، میتھمیٹکس اینڈ ایسٹرونومی. ابن سینا نے جو بیسک ورک کیا ہے اس میں اندر، وہ اس میڈیسنس کے اندر کیا ہے. بیسک جس کا ورڈ میڈیسن ہی تھا، اس کے علاوہ فلاسفر بھی تھا، میتھمیٹکس، ایسٹرونومی میں بھی اس نے اپنا کنٹریبیوشن دیا. The Muslim chemists were interested more in finding a way to prolong life and convert baser metal like lead, copper into gold. یعنی جو ہمارے پاس جتنا بھی جو مسلم پیریڈ کہلاتا ہے، اس میں ان کا جو بیسک مطلب یہ تھا کہ جو کم کوالٹی والے، لو کوالٹی والے میٹلز ہوتے ہیں، ان کو ہائی کوالٹی میٹلز میں کنورٹ کیا جائے. اس طرح کوپر، لیڈ وغیرہ کو گولڈ وغیرہ میں کنورٹ کیا جائے. لیکن یہ دراصل پاسبل نہیں تھا اور آج بھی پاسبل نہیں ہے، لیکن اس کے جو بیسک پوائنٹ تھا وہ یہی تھا. تیسرا جو ہمارے پاس جو پیریڈ ہے وہ ہے دا ماڈرن پیریڈ. ماڈرن پیریڈ میں بہت سارے سائنٹسٹ ملیں گے، جس کا جو سٹارٹ ہوتا ہے تقریباً 16 سینچری سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ابھی تک یہ چل رہا ہے. تو رابرٹ بوائل جو ہے اس کا فرسٹ سائنٹسٹ ہیں، یعنی جدید کیمسٹری کی جو بنیاد ہے وہ رابرٹ بوائل نے ہی رکھا ہے. Robert Boyle, described affectionately as the father of modern chemistry, was the first to put forward the idea that chemistry should be regarded as a systematic investigation of nature with the sole aim of promoting knowledge. یعنی جابر بن حیان نے ہی ماڈرن کیمسٹری کی بنیاد رکھی، اور اس ماڈرن کیمسٹری یعنی جو اولڈ مسلم پیریڈ کے بعد جو کیمسٹری تھی یعنی اس کو سسٹمائز کیا. یعنی سسٹمیٹک انویسٹیگیشن آف نیچر، ان نیچر کا سسٹمیٹک انویسٹیگیشن کی جو بنیاد ہیں وہ ماڈرن پیریڈ یعنی جابر بن حیان نے ہی رکھی ہیں. اس کے بعد ڈفرینٹ سائنٹسٹ آئے، اس طرح جیب لیک ہیں، اس نے کاربن ڈائی آکسائڈ ڈسکور کیا. جیب پریسلے ہیں، اس نے آکسیجن کو ڈسکور کیا اور ساتھ میں سلفیورک ایسڈ اور ہائیڈروکلوروجن کلورائڈ کو بھی ڈسکور کیا. شیرے نے کلورین ڈسکور کی. کیونڈش نے ہائیڈروجن ڈسکور کیا. لیوائزر نے یہ بتایا کہ آکسیجن کے جو ٹوٹل مقدار ہے دنیا ایئر کے اندر وہ 1/5 ہیں. جان ڈالٹن ہیں، اس نے کیمسٹری میں ایٹامک تھیوری پیش کی. اس طرح اور بھی ایٹم کے بارے میں اس نے ڈسکس کیا، اور اس کے بعد ایٹامک ویٹ کے بارے میں اس نے کافی نالج دیا. گیل اسویک ہیں، وہ گیٹرو ہے، ڈولینگ ہے، اینڈ پیٹٹ ہیں. اس میں بہت سارے آپ کو ڈفرینٹ نامز ملیں گے، ڈفرینٹ نیم ملیں گے جو آپ کو کیمسٹری کے اندر ان کی الگ الگ کنٹریبیوشن ہیں. تو ماڈرن پیریڈ اس کا جو فادر ہے وہ کہلاتا ہے رابرٹ بوائل، اور جو ہمارے پاس مسلم پیریڈ ہے اس میں جابر بن حیان کو یعنی اس کا فاؤنڈر کہا جا سکتا ہے. یہاں تک ہمارے پاس تھا کیمسٹری میں. آج 2 ٹاپک ڈسکس کیے، جس میں ہمارے پاس کیا ہے کیمسٹری از ڈیفینیشن اینڈ امپورٹنس، اور دوسرا ٹاپک ہمارے پاس تھا لینڈ مارک ان دا ہسٹری آف کیمسٹری.